السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں۔ آج ہم واقعہ کربلا کے متعلق سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، واقعہ کربلا محرم الحرام میں پیش آیا۔ رجب سن 60 ہجری میں جب یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا تو سب سے پہلے اس نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلوایا۔ پہلے تو زہر نے کچھ نقصان نہ پہنچایا، مگر بعد میں سخت تیز زہر دینے کی وجہ سے آپ کو شدید تکلیف پہنچی اور اس کے اثر سے آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وصال شریف سے پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی، حسین دیکھو، کوفہ کے بے وقوف لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں باتوں میں لے کر اپنے پاس بلائیں اور وقت پر چھوڑ دیں، پھر بچاؤ کا وقت گزر جائے گا۔ آپ کی یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل تھی، مگر اس ہونے والے واقعے کو کون روک سکتا تھا جسے قدرت نے مدتوں پہلے سے مشہور کر رکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے ایک شعر پتھر پر لکھا ملا جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟ نمبر 2، امام حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار فرمانے لگے تو فرشتے نے عرض کی، وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو وہ زمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ ریت مٹی کینکریاں حاضر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگھ کر فرمایا، کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ پھر سلمہ رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد فرمایا، جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوا۔ انہوں نے وہ مٹی ایک شیشے میں رکھ چھوڑی۔ یزید کا پیغام امام پاک کے نام۔ یزید پلید نے اپنی بیعت لینے کے لیے مختلف ممالک میں خطوط روانہ کیے تو ساتھ ہی مدینہ پاک میں موجود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے وہاں کے صوبے دار کو بھی خط بھیجا۔ خط پڑھ کر اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھ گئے کہ مجھے بیعت کے سلسلے میں بلوایا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب خط پڑھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے انکار کے سبب یزیدیوں میں اسی وقت بغض اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ روانگی۔ یزید کا آدمی جب دوبارہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح ہونے دو۔ 4 شعبان 60 ہجری کی رات میں ہی آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سفر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ رات کے 3 پہر گزر چکے جب آپ نے سامان سفر درست فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو گئے اور رات وہیں گزاری۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آرام کر رہے تھے کہ خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگا کر فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ، وہ وقت قریب ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے روضہ مقدس پر آخری حاضری دے کر سفر شروع فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے وغیرہ تھے۔ راستے میں چند افراد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فی الحال مکہ۔ تو سب نے آپ رضی اللہ عنہ کو کوفے جانے سے منع فرمایا۔ بہرحال آپ رضی اللہ عنہ مکہ شریف پہنچ گئے اور 7 ذوالحجہ تک وہیں قیام فرمایا۔ کوفیوں کی درخواستیں۔
جب اہل کوفہ کو سارے معاملات کا علم ہوا تو ان کو اپنی دھوکہ بازی کی پرانی روش یاد آئی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ ہمیں یزید کے ظلم سے نجات دلائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 150 خطوط آ پہنچے، جن میں ان کی طرف سے جذبات عقیدت اور اخلاص کا اظہار تھا۔ اتنی درخواستیں جمع ہونے پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے غور کرنا شروع کیا اور آخر کار یہ تجویز پیش کی، پہلے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے گا۔ اگر کوفیوں کا رویہ ان کے ساتھ صحیح ہوا تو میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اس لیے بھی تھا کہ اگر میں منع کر دوں تو کہیں اہل کوفہ یہ عذر پیش نہ کر دیں کہ ہم نے تو امام حسین رضی اللہ عنہ سے التجائیں کی مگر آپ رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ کی، تو بالآخر ہمیں یزید کی بیعت کرنا پڑی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتمام حجت کے لیے یہ راہ اختیار فرمائی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارشاد ملتے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو کوفیوں نے آپ کا استقبال کیا اور پہلے ہی دن 12,000 افراد نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مختار بن ابی عبید کے مکان پر تھے اور لوگ جوک در جوک وہاں آتے رہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو اتنا اطمینان دلایا کہ آپ رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے بہتر حالات کی خبر دی اور تشریف لانے کو کہہ دیا۔ کوفہ میں موجود بعض یزیدوں نے یزید کو خبر پہنچائی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے اور کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد جو کہ بصرہ کا بھی گورنر تھا اسے یہاں کا حاکم بنا دیا۔ ابن زیاد نے آتے ہی کوفیوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو قلعے میں بلوا کر نظر بند کر دیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے۔ ابن زیاد نے فوج بھیج کر ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کروا لیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن ابن زیادہ کی چال کامیاب ہو گئی کہ قلعے سے کوفے کے سرداروں، رئیسوں اور اہل منصب نے اپنے متعلقین کو مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی ان بے وفاؤں نے دور ہونا شروع کر دیا اور پورا لشکر منتشر ہو گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کوفے کی مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ 500 افراد رہ گئے اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک بندہ بھی موجود نہ تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں پناہ لی۔ وہاں موجود ایک شخص نے مخبری کر دی۔ خبر پاتے ہی ابن زیاد نے فوج بھیجی۔ انہوں نے مسلم رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی فوج کو تتر بتر کر دیا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سخت حملہ کیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ آخر کار انہوں نے یہ حیلہ کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کہا جائے ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو امان ہے، بس آپ ابن زیاد کے پاس ہمارے ساتھ چلیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پر اعتماد کیا اور آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ کسی نے کہا آپ جیسا بہادر رو رہا ہے، فرمانے لگے اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ میں نے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں بلایا ہے اس لیے رو رہا ہوں، وہ تمہارے بھروسے پر آ رہے ہوں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ تمہاری امان فائدہ نہ دے گی، بس اتنا کر دو کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے حال کی خبر پہنچا دو۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لایا گیا تو واقعی وہ امان فائدہ مند ثابت نہ ہوئی، بلکہ قلعے میں موجود ابن زیاد کے بندوں نے قلعے میں داخل ہوتے ہی امام مسلم رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان ظالموں نے مسلم رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ امام حسین کی کوفہ روانگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھیجی گئی خبر کو سنتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب یہ قافلہ بڑھا تو ابن اشعث کا بھیجا ہوا آدمی ملا اور اس نے مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ بعضوں نے یہاں سے پلٹنے کا مشورہ دیا، مگر مسلم رضی اللہ عنہ کے عزیزوں نے کہا کہ اب ہم نہیں پلٹ سکتے، یا خون کا بدلہ لیں گے یا مسلم رضی اللہ عنہ سے جا ملیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ ترک فرما دیا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب کوفہ قریب آنے والا تھا تو حر رضی اللہ عنہ ملے اور ان کے ساتھ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر رضی اللہ عنہ اہل بیت سے عقیدت رکھتے تھے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تھے، مگر ابن زیاد کے ہاتھوں مجبور تھے۔ حر نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے خطوط بھیج کر بلایا گیا ہے۔ حر کہنے لگے کہ کون سے خطوط؟ مجھے اس کی اطلاع نہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ خط ان کو دکھائے تو کہنے لگے کہ میں خط لکھنے والوں میں سے نہیں، مجھے فی الحال آپ کو لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حر صرف ابن زیاد کی سختی کی وجہ سے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوئے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں اترنا پڑا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مقام کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اس نام سے واقف تھے کہ اسی مقام پر اہل بیت پر شدید ظلم کیے جائیں گے۔ ابن زیاد کو جب امام مسلم رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ملی تو اس نے یزید کو بیعت طلب کرنے کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، جس سے ابن زیاد کو طیش آ گیا۔ اس نے مزید فوجیں ترتیب دیں اور عمرو بن سعد کی سربراہی میں 22,000 کا لشکر کربلا پہنچا اور فرات پر پڑاؤ ڈالا۔ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر مزید سختیاں کرنے کے لیے خط بھیجتا رہا کہ حسین رضی اللہ عنہ پر سختی کرو، جہاں اترے میدان میں اترے، پانی سے دور رہیں۔ عمرو بن سعد نے فرات کے کنارے 500 سوار بھیج کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر پانی بند کر دیا۔ ایک رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمرو بن سعد کو بلوا کر سمجھایا، دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ دلانے کی ضمانت لی، مگر وہ نہ سمجھا۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ رہا اور عمرو بن سعد کے رویے میں نرمی آئی۔ اس نے ابن زیاد کو خط لکھ دیا کہ صلح کی کوئی راہ نکالی جائے۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو اس کے پاس موجود ایک خبیث شمر بولا کہ کیا امام حسین کی باتیں مان لو گے؟ اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر چلے گئے تو تمہارے لیے ذلت کی بات ہے۔ تو یوں صلح نہ کی جائے بلکہ اپنا رعب باقی رکھو کہ تو حکم دے تو وہ واپس چلے جائیں، لیکن تو سزا دے تو مالک ہے، تو معاف کر دے تو تیرا احسان ہے۔ ابن زیاد بدنہاد نے اس خبیث سے کہا، تو صحیح کہتا ہے، تو میرا خط عمرو بن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو سردار لشکر ہے، عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ پھر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو سفارشی بنے، حسین رضی اللہ عنہ سے میری اطاعت کا کہہ، اگر مان جائیں تو ٹھیک ورنہ قتل کر دے معاذ اللہ۔ اگر تو بات مانے گا تو انعام دیا جائے گا، ورنہ لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ شمر نے خط لا کر عمرو کو دیا اور پوچھا کیا ارادہ ہے؟ عمرو نے کہا ابن زیاد کی اطاعت کروں گا۔ 9 محرم
61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر دی اور دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامعین بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامعین بہنوں، جب صلح وغیرہ کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ اس جنگ کو دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے قیام گاہ کے ارد گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ جلا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں کی ایذا سے محفوظ رہیں۔ 10 محرم کے واقعات۔ 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن قیامت صغریٰ لے کر آیا۔ فجر کی نماز امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ باجماعت نہایت خشوع و خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ ادا فرمائی۔ تمام حضرات 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، ایک قطرہ پانی کا نہیں، پیاسے ہیں سب، ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا۔ بھوک پیاس جس قدر کمزور ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو کبھی وقت کے فاقے کی نوبت آئی ہو۔ پھر وطن دوسرا، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، ان سب نے اہل بیت اطہار رضوان کو کیسا رنجیدہ کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام حضرت کے لیے یزیدیوں کے سامنے ایک خطبہ فرمایا جس میں بیان فرمایا کہ خون ناحق حرام ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ کسی پر حملہ کیا، تم کیوں میری جان کے دشمن ہو؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں اور کس چشمے کرم کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لگتے جگر ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی ان بدبختوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں یہ سارے فضائل معلوم ہیں۔ کتنے بدبخت تھے وہ، مگر ابھی ہم کسی اور مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ جنگ کے لیے کسی کو بھیجیں اور گفتگو ختم کریں۔ گفتگو جاری ہی تھی کہ بعض بد نصیبوں نے گستاخی شروع کر دی، بد نصیب، اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی گئی۔ کسی نے خندق کی آگ کے بارے میں کہا کہ آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگائی، تو اس کو یہ سزا ملی کہ خود ہی اس خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک نے دریائے فرات سے پانی نہ ملنے کا طعنہ دیا تو خود پیاسا ہو کر مرا۔ یہ سارے واقعات بھی ان کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ نہیں ہٹا پائے۔ پھر ہر مجبوراً لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، مگر بدن کانپ رہا تھا، دل کی دھڑکنیں کی آوازیں ساتھ والے سن رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر اس کے ہم قوم نے کہا، میں نے کسی لڑائی میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا۔ کہنے لگے، میں سوچ رہا ہوں، ایک طرف جنت کے پھول ہیں اور دوسری طرف جہنم کے شعلے، اور میں اگر پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو بھی جنت چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ اللہ پاک مجھے آپ پر قربان کر دے، مجھے معلوم نہ تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ صبر و رضا کے پیکر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخشنے والا ہے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز۔ بارگاہ حسینی سے قبولیت توبہ کی دعا لے کر ہر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور لڑائی کا آغاز ہو گیا، اور خوب یزیدیوں کے ناک میں دم کیا، خوب تلواروں کے وار کیے، مگر بالآخر شہادت کا جام پیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اہل بیت کے نوجوانوں نے شجاعت کی وہ مثال ثبت فرمائی جس کا کوئی بھی آج تک کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ دشمن لرزنے لگے، دل کانپنے لگے، بہادر کہلانے والے چیخنے لگے۔ خاندان امام کے نوجوان اپنے جوہر دکھا کر امام حسین رضی اللہ عنہ پر جان قربان کرنے لگے۔ جب یزیدی اہل بیت کے ایک نوجوان سے لڑ کر تھک جاتے
تو ایک جماعت بن کر حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر ہم دھوکہ بازی نہ کرتے اور پانی بند نہ کرتے تو اہل بیت کا ایک ہی نوجوان ہمارے پورے لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ مقابلے میں کے لیے اٹھتے تو ایسا لگتا قہر الہی آ رہا ہے۔ معاملہ اب یہاں تک پہنچا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عجیب وقت ہے، چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسرار اس حد تک کہ چاروں ناچار امام حسین رضی اللہ عنہ کو اجازت دینا ہی پڑی۔ خود اپنے لگتے جگر کو گھوڑے پر سوار کیا اور اہل بیت کا جگمگاتا چراغ آخری سلام کرتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ جو شیر خدا کی شجاعت کے وارث تھے، انہوں نے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا، لیکن سخت دھوپ میں انہیں پیاس کا غلبہ ہوا۔ والد کی طرف واپس ہوئے عرض کیا، اے والد، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ والد نے شفقت سے چہرے کی مٹی صاف کی اور اپنی انگلی بیٹے کے منہ میں ڈالی۔ سبحان اللہ! والد کی اس مہربانی سے کچھ سکون ملا اور میدان کا رخ کیا اور صدا دی کہ کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمر بن سعد نے کہا، شرم کی بات ہے کہ یہ اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ یزیدی ایک بار پھر حملہ آور ہوئے مگر ناکام ہی رہے۔ اتنے میں علی اکبر رضی اللہ عنہ کو پھر پیاس کا غلبہ ہوا، دوبارہ والد کی بارگاہ میں آئے تو اب کی بار امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حوض کوثر سے سیراب ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان کی طرف لوٹ گئے، سبحان اللہ، اور لشکر دشمن پر حملہ کرنے لگے، اور اس مرتبہ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملے شروع کر دیے۔ آپ بھی حملہ فرماتے رہے اور دشمن ہلاک ہو کر خاک میں ملتے گئے، لیکن چاروں طرف کے حملوں نے تن نازک کو شدید زخمی کر دیا اور آخرکار جام شہادت نوش فرمایا۔ اور دل ہلا دینے والا واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے جو ابھی شیر خوار تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس حقیقی مدنی منع کی طرف برداشت نہ ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ انہیں لے کر دشمن کے سامنے پہنچے اور فرمانے لگے، یہ شیر خوار پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی دیکھو اور کچھ رحم کا مادہ پاؤ تو اس کا حلق تر کرنے کے لیے کچھ پانی دے دو۔ ان بد نصیبوں ظالموں کو رحم تو کیا آتا، ایک بدبخت نے تیر مار دیا جو علی اصغر رضی اللہ عنہ کا حلق چیرتا ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں لگا۔ بچے نے تڑپ کر جان دے دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب انہیں واپس لائے تو بچے کو سکون میں دیکھ کر سب سمجھے کہ پانی مل گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ساقی کوثر کہ جام رحمت سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور جانیں قربان کر گئے۔ اب تنہا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹے امام زین العابدین علی اوست جو کہ بیمار تھے رہ گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خود جانے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ اتنے بیمار تھے کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذات سے امیدیں وابستہ ہیں، اہل بیت کو وطن تک تم پہنچاؤ گے، پاک بیویوں کی حفاظت کرو گے، تبلیغ کا ذمہ تم سر انجام دو گے، میری نسل تم سے آگے بڑھے گی، حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا۔ پھر امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پر باندھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذوالفقار حمائل کی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ باپ کا سایہ اٹھنے والا ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، نہ کسی کے بدن میں حرکت، نہ کسی کی زبان میں جنبش، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔
اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ عورتوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور تشریف لے گئے۔ خیمے سے چلے میدان میں پہنچے۔ آپ نے حمد و صلوات کے بعد خطبہ پڑھا اور وقت رقت انگیز خطاب فرمایا۔ یہ تقریر سن کر بعض کوفی رونے لگے، لیکن شمر جیسے پلید کچھ متاثر نہ ہوئے، بلکہ شمر تو کہنے لگا، آپ یہ قصے سنانا بند کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت کر لیجئے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر مکمل کوشش کر لی تو فرمایا کہ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، اور جس کو مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ ایک ایک کر کے یزیدی آتے رہے اور نیست ہوتے رہے، یہاں تک کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بالآخر ہزاروں یزیدی دوڑ پڑے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی، مگر علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی وارث نے ہار نہیں مانی اور ہزاروں کے گھیرے میں بھی دشمنوں کا سر اڑاتے رہے۔ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ بڑے بڑے بہادر مل کر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا بھی اتنا زخمی ہو گیا کہ کام کی قوت نہ رہی۔ ناچار امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک طرف ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ نورانی جسم زخموں سے چور اور لہو لہان ہو گیا۔ ایک تیر امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک پر لگا، جس سے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر چکرانے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور یزیدیوں نے نیزے مار کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد کے واقعات اور دشمنوں کا عبرتناک انجام۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ اس سر مبارک سے عجیب و غریب کرامات کا ظہور ہوا۔ کبھی سر مبارک سے آسمان تک نور بلند ہوتا تو کبھی کسی کے گھر کی دیواروں سے خون بہنے لگتا، کبھی سر مبارک سے آیات کی قرات کی آواز آتی۔ سبحان اللہ! امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تھوڑی سی بھی مدد کرنے والے کا عبرتناک انجام ہوا۔ 64 ہجری میں یزید دردناک مصیبت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ 65 ہجری میں مختار ثقفی کے حکم پر ابن سعد اس کے بیٹے اور شمر کی گردن اڑا دی گئی، اور اسی کے حکم پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آنے والوں کو چن چن کر مارا گیا۔ 10 محرم 67 ہجری اسی کربلا کے میدان میں اسی نہر فرات کے کنارے مختار کے حکم پر ابن زیاد کا سر کاٹ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ سبحان اللہ! میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے واقعہ کربلا سنا ہے جو کہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ واقعہ سب بچے کو معلوم ہو سکے، لوگ جان سکیں کہ ہمارا واقعہ کربلا کیا تھا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ساتھ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے وابستہ رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔